للہ و انا الیہ راجعون۔ ثانیہ کہنا کے بعد لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ جہاں پر سکول کی چھت گرنے سے ایک ننھا ماں کا لخت جگر ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو گیا۔ ماں نے اپنے ننھے بیٹے کو سکول میں تیار کر کے بھیجا تھا، لیکن اس کے بعد ماں کے پاس وہ بچہ ہمیشہ کی نیند سوئے ہوئے پہنچا۔ یہ افسوسناک واقعہ باغبان پورہ کے علاقے میں اس وقت پیش آیا کہ جب 2 منزلہ عمارت کی تعمیر جاری تھی اور تعمیر کے دوران ہی بچوں کو سکول میں سمر کیمپ کے لیے بلایا گیا تھا، جہاں پر اپنے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کا کام جاری تھا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2 منزلہ عمارت تھی اور دوسرے فلور پر جب یہ تعمیراتی کام جاری تھا تو اس کی چھت گری ہے۔ چھت گرنے سے 10 سالہ ابو بکر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے، جبکہ اس افسوسناک حادثے کے اندر 4 مزدور شدید زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں قریبی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو آپریشن جاری ہے اور ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ موقع پر پہنچ چکی ہیں۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر ابھی 2 بچے جو ہیں وہ ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے اور ان کے لیے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے چند دنوں کے اندر، جبکہ پہلا واقعہ وہاڑی کے اندر پیش آیا کہ جہاں پر ایک پرائیویٹ سکول کے اندر ایک جو کہ چھت گرنے سے 4 بچے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور ابھی ثانیہ کہنا کو ہم بلا ہی نہیں پائے تھے۔ ابھی ہم ان ننھے پھولوں کی تصویریں دیکھ کر چیخ رہے تھے، رو رہے تھے اور سوال اٹھا رہے تھے کہ آخر ان معصوم ننھی کلیوں کے جانے کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کو کٹہرے میں لایا جائے گا؟ کس سے انصاف لیا جائے گا؟ کس کو پوچھا جائے گا؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ابھی اس کو چند ہی گھنٹے اس سانحے کو گزرے تھے تو ایک اور سانحہ رونما ہو چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خوش قسمتی سے اس میں تمام جو افراد ہیں، تمام جو بچے ہیں وہ بچ گئے، لیکن صرف ایک ابو بکر جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ ان تمام لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں، ان تمام گورنمنٹ کے جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں، ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں، اس ماں سے جا کے پوچھے کہ جس نے 9 ماہ تک اپنے اس ابو بکر کو اپنی کوکھ میں رکھا اور پھر اس کے بعد 10 سال تک اس کی پرورش کی اور پھر اس سے نہ جانے کتنی امیدیں وابستہ کی۔ آج ایک ابو بکر نہیں گیا بلکہ آج ایک خاندان ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ آج ایک ماں کی گود اجڑ گئی ہے، آج ایک ماں غم میں نڈال ہے، آج ایک ماں سسکیاں لیتی ہوئی اپنی بیٹے کو یاد کر رہی ہے اور اس باپ کو دیکھے کہ جو اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر جو ہے وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے۔ تو آج میں ان تمام اعلیٰ حکام سے کہنا چاہتا ہوں، ان تمام حکومتی وزراء سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاز لیں، آپ اپنے پروٹوکول لیں، آپ اپنے پیرا فورسز بنائیں، آپ CCD بنائیں، آپ اپنے ٹیکسز کو اکٹھے کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کریں، لیکن آپ لوگ اس قوم کے بچوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے بھول چکے ہیں۔ آپ لوگ اپنی زندگی کو سکون میں رکھنے کے لیے اور اپنی عیش و عشرت کو آپ نے جاری رکھنے کے لیے نہ جانے کیا کیا اقدامات اٹھا دیے، آپ نے کیا کیا بل پاس کروا لیا، آپ نے نہ جانے کیا کیا کروا لیا۔ آپ کی پیرا فورس نے اس طرح کریک ڈاؤن کیا، اس طرح جو تاجروں کو گھسیٹا، اس طرح ان کو گھروں سے باہر نکالا، ان کو دکانوں سے باہر کھینچ کے ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، لیکن مریم نواز صاحبہ یہ تیسرا بڑا واقعہ رونما ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلی، آپ نے ابھی تک ذمہ داروں کو کٹہرے میں نہیں لایا۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان بچوں کی موت کی ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہیں؟ کس سے یہ ماں، یہ باپ جو ہے وہ اپنے اس ابو بکر کا خون تلاش کرے؟ کس سے یہ پوچھے؟ کس سے سوال کرے؟ ابھی چند گھنٹے ہی باقی تھے، ابھی تک کوئی بھی مشینری ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آئی تھی، کوئی اقدامات نظر نہیں آئے تھے۔ ابھی اس کے باوجود جو ہے وہ باغبان پورہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا گیا ہے کہ ایک اسکول کے سمر کیمپ کے دوران جو ہے وہ چھت گری ہے اور ابو بکر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اس افسوسناک واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کو کٹہرے میں لانا چاہیے اور اس کا جواب دہ کس کو ہونا چاہیے؟ یہ آپ کو بتانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔